اپنے مرشد کے پاس بیٹھ جایا کرو، چاہے وہ کچھ بھی نہ بولے، بس اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو۔ جب آپ بیٹھو گے اور یہ جو سننے کا عمل ہے یہ ختم ہوگا، کیونکہ سمجھنے کے لیے دو ہی عمل ہوتے ہیں، ایک آپ سنتے ہو، جو کچھ آپ سن رہے ہو اس کو سمجھنے لگتے ہو، اور جب یہ چیز اپنی حد تک پہنچتی ہے اس کے بعد پھر ایک دوسرا عمل اسٹارٹ ہوتا ہے جسے ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدہ کرنا بھی ایک سمجھنے کا عمل ہے۔ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سننے پہ نہیں کی، کسی نے سائنسدانوں کو کچھ بتایا نہیں، اس کائنات نے، اس دھرتی نے کسی سائنسدان سے بولا نہیں۔ جو بھی ترقی ہوئی ہے، جو بھی سائنس کے تجربات ہوئے ہیں، سب مشاہدات پہ ہوئے ہیں۔ نیوٹن سے سیب نے بولا نہیں تھا کہ میں گر گیا، کیوں گرا؟ ایک اشارہ تھا، خاموش اشارہ، ایک ایسا اشارہ جس سے نیوٹن مجبور ہو گیا کہ دیکھوں یہ کیوں ہوا، ایسا آخر کیوں ہو گیا؟ تو یہ ایک مشاہدہ تھا۔ جب آپ اپنے مرشد کو سنتے ہی رہتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، لیکن ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ صرف سننے سے نہیں بلکہ مرشد کے ساتھ کچھ ایسا کنیکشن جڑ جاتا ہے، وہ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ بولے۔ آپ کی اور آپ کے مرشد کی جو کنیکشن بن جاتی ہے، اس کنیکشن میں بولنے سننے کا سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا، بس چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، اب لوگ یہ کہیں گے اور مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ جن کے پاس مرشد نہیں وہ کہاں جائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس مرشد نہ ہو۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے، یہ آپ مرشد کہہ کس کو رہے ہیں؟ اگر کوئی گرو، کوئی استاد، کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو جہاں پہ آپ کو جا کر کچھ علم حاصل ہوتا ہے، فیض ملتا ہے، اس کو ہم بالکل مرشد کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہر کسی کو ملے۔ اگر ایسا بندہ موجود نہیں آپ کے پاس تو کائنات اور اس دھرتی کو جب آپ مشاہدہ کرنے بیٹھیں گے تو قدرت خود آپ کا مرشد بن جائے گا۔ قدرت جب مرشد بنتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو وہ مرشد ایک بشر سے زیادہ طاقتور، اثردار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا بشر موجود نہیں، آپ کی ان سے ملاقات نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مشاہدہ کر کے بیٹھ جائیں، مشاہدہ کریں، قدرت کے نظاروں کو دیکھیں، غور و فکر کریں،
جب چپ کر کے آپ قدرت کے یہ جو شاہکار ہیں، آسمان کو دیکھیں گے، چاند ستاروں کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے، پیڑ پودوں کو دیکھیں گے، دریا کو دیکھیں گے، سمندر کو دیکھیں گے، یہ مشاہدہ ہی تو ہے۔ چپ کر کے ان چیزوں کو دیکھتے رہیں، ان کو سننے کی کوشش کریں۔ جب یہ آپ کو میسج دیں گے، وہی میسج چپ چاپ والا، کنیکشن والا، جس میں آواز، جس میں لینگویج نہیں ہوگی، یہ دوسری لینگویج ہوگی جو پیار محبت کی لینگویج ہوتی ہے، ایک ایسی لینگویج جس میں آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی بولا جائے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ خود بخود آپ کے اندر میں جب آپ اپنے مرشد کو دیکھتے رہیں گے، تکتے رہیں گے، تو وہاں سے جو وائبریشن آپ کو ملے گی وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ لفظوں میں آج تک اتنی تاثیر نہیں جتنی تاثیر احساس میں ہوتی ہے، محبت میں ہوتی ہے، جتنی تاثیر، جتنی طاقت ایک دوسرے کو دیکھ کر تکنے میں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو بار بار پہلے اسٹیپ میں اپنے مرشد کو سننا پڑے گا۔ جتنا سنیں گے اتنا آپ جب بھر جائیں تو اس کے بعد جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، چاہے وہ بولے یا نہ بولیں، آپ بس دیکھتے رہیں، فنا ہو جائیں، فنا فی الشیخ ہو جائیں، اپنے مرشد میں فنا ہو جائیں، چاہے وہ مرشد بشر ہو یا یہ قدرت کے نظارے۔ آپ ایک مرتبہ قدرت کے نظاروں میں گم ہو کے دیکھیں، جب آپ کو اس کا اصل روپ نظر آئے گا، باطنی روپ نظر آئے گا، تو وہ میسج آپ کو ملے گا کہ آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے حل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی تو اس چیز کا کمال ہے کہ بولنا وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک کڑی جب مل جاتی ہے تب آپ کو وہاں سے اپنے مسئلے کے حل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔